بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ آج ایک شاندار، بہت جاندار مظاہرہ کیا پی ڈی ایم نے پشاور کا جلسہ۔ مجھے بالکل اس بات میں کوئی میں آر نہیں محسوس کر رہا ہوں، میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کر رہا ہوں کہ میں اس جلسے کو ایک فلاپ شو قرار دوں۔ آپ نے پہلی ویڈیو میں میرے دیکھا کہ میں نے وہاں پر موجود رپورٹرز سے بات کی اور ان کی رائے بھی آپ نے سنی، اور اس جلسے میں کتنے لوگ تھے، کتنے آدمی تھے، یہ بھی آپ نے جانا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ پچھلی ویڈیو جو میری ہے وہ آپ ضرور دیکھیے گا۔ اس جلسے کی ناکامی کی بنیادی وجوہات پہ بار بار ظاہر ہے کہ بات ہوگی، اور اس لیے بھی ہوگی کہ یہ اس جلسے سے لوگوں کی امیدیں تھیں۔ جو لوگ حکومت کی پالیسیوں کے خلاف ہیں، جو لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں، تو جس طریقے سے ان لوگوں کو مایوسی ہوئی ہے، ہم جیسے صحافیوں کو بھی مایوسی ہوئی ہے۔ اور ہم جیسے صحافی جب کسی ایونٹ میں جاتے ہیں تو ایک تصور میں ایک شاندار اور ایک جاندار قسم کا ایونٹ ہوتا ہے، لیکن ہم جب اس جلسے میں گئے اور وہاں پر انتہائی کم تعداد میں ہم نے کارکنوں کو یا عام لوگوں کو دیکھا تو ظاہر ہے کہ مایوسی ہوئی، کیونکہ اس طریقے سے رپورٹرز کام نہیں کر سکے جس طریقے سے جس سوچ کے تحت وہ گئے تھے۔ ایک ٹی وی چینل نے دو یا دو سے زیادہ ٹیمیں بھجوائی تھیں اس جلسے کو کور کرنے کے لیے۔ یہ اصل میں مہنگائی کے خلاف مارچ تھا پی ڈی ایم کا، اور پشاور میں انہوں نے بڑا اعلان کیا تھا کہ یہاں پہ طاقت کا مظاہرہ ہوگا۔ یہ طاقت کا مظاہرہ تو نہیں تھا، میری نظر میں یہ ایک کمزوری کا مظاہرہ تھا، ایک نفاق کا مظاہرہ تھا، ایک دوسرے پر عدم اعتماد کا مظاہرہ تھا۔ اور سیاسی جماعتیں جب بھی کسی اتحاد میں شامل ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم کا مقصد جو ہے وہ تو حکومت کو گرانا ہے، حکومت کو گھر بیچنا ہے۔ اب آنے والے الیکشنز میں پتہ چلے گا کہ پی ڈی ایم کا یہ اتحاد جو ہے یہ واقعی ایک دوسرے کے ساتھ یہ لوگ مخلص بھی ہیں یا نہیں، یہ واقعی اتحاد ہے یا صرف ایک وقتی طور پر ان کا اکٹھ ہے۔ اس جلسے میں بھی دیکھا گیا کہ ایک دوسرے سے امیدیں سیاسی جماعتوں نے وابستہ کر رکھی تھیں۔ مولانا صاحب کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جی مسلم لیگ نون والے کارکنوں کو لائیں گے، اور مسلم لیگ نون والے شاید یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب جو ہیں مدرسوں کے منہ کھول دیں گے اور کارکن جو ہیں بڑی تعداد میں وہ لانے میں کامیاب ہوں گے۔ آج انصار الاسلام کے جو رضاکار ہیں، جو جمعیت علماء اسلام کی ایک ذیلی تنظیم ہے، ان کے کارکن بھی انتہائی کم تعداد میں نظر آئے۔ قومی وطن پارٹی، مسلم لیگ نون اور باقی جو جمعیت اہل حدیث، باقی جو چھوٹی جماعتیں ہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ ان کے قائدین یہاں پر تقریریں کر لیتے ہیں، شغل میلہ سجا کے خوشی خوشی گھر لوٹ جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کو جو عدم اعتماد ہے ایک دوسرے کے اوپر، وہ صاف دکھائی دیا اس جلسے کے اندر۔ چند ہفتے پہلے ہم نے پی ٹی آئی کا پشاور میں جلسہ دیکھا تھا، اور اس میں تو ایک پابندی بھی لگائی گئی تھی کہ کوئی بھی ایم پی اے یا کوئی بھی بلدیاتی انتخابات کا جو امیدوار ہے وہ پشاور سے باہر سے کوئی کارکن یا عام لوگوں کو نہیں لائے گا۔ یہ پی ٹی آئی کے جلسے میں ایسی پابندی لگائی گئی تھی۔ اس جلسے میں تو ایسی بھی کوئی پابندی نہیں تھی۔ عین وقت پہ جلسے کا منسوخ کرنا، میں آپ کو بتا رہا ہوں ناظرین کہ جلسے کا مقام یہ نہیں تھا کہ جلسہ جہاں پر انہوں نے پنڈال سجایا، پنڈال مطلب بہت زیادہ لوگوں کی جگہ۔ پیر زکوڑی شریف پل ہے جی ٹی روڈ کے اوپر، اور یہاں سے تقریباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر رنگ روڈ پشاور کے اوپر مفتی محمود مرکز واقع ہے۔ تو مفتی محمود مرکز سے انہوں نے ریلی کا آغاز کرنا تھا، اور کنٹینر پہ سٹیج سجایا گیا تھا۔ وہ کنٹینر فکسڈ کنٹینر نہیں تھا، باقاعدہ ایک ٹرک کے اوپر رکھا گیا تھا، اور مطلب جس طریقے سے ایسے جلسوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ باقاعدہ سٹیج کی صورت میں کنٹینر تھا، اور اس کنٹینر کو وہاں سے حرکت کرنے کی، ہلنے کی توفیق نہیں ہوئی، اس کو مطلب وہاں سے ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ جہاں پر یہ کنٹینر تھا ادھر ہی کھڑا رہ گیا، اور اسی پہ پھر اعلان کر دیا گیا کہ جس مقام پہ جا کے ہم نے خطاب کرنا ہے، جلسہ کرنا ہے، وہ جلسہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ وہاں پہ جو میڈیا ٹیموں کی جو ذمہ داریاں لگائی گئی تھیں ان کو واپس یا تو دفاتر بھیج دیا گیا، یا اس مقام پر وہ ہمارے جو میڈیا کے ساتھی ہیں وہ یہاں پہ آئے۔ خود میڈیا کے ورکرز جو تھے وہ حیران بھی تھے، پریشان بھی تھے، مایوس بھی تھے۔
اور یہ ساری صورتحال جو ہے ہم آپ کو دکھا بھی چکے ہیں۔ جو صورتحال اب ہے تو میں اس ویڈیو کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک مشورہ دیا جائے پاکستان ڈیموکریٹک جو الائنس ہے اس کے قائدین کو، کہ آپ کی اگلی سرگرمی جو بھی ہے جہاں بھی ہے وہاں کے لوگوں سے معذرت کر لیں، اعلان کر دیں کہ جی ہم فی الحال اس قابل نہیں ہیں کہ ہم لوگوں کو جمع کر سکیں۔ پہلے اپنی صفوں کی تطہیر کریں، پہلے ایک دوسرے پر اعتماد کرنا سیکھیں، پہلے ایک حکمت عملی بنائیں۔ اگر موجودہ آپ کی حکمت عملی ہے تو وہ تو ٹھس ہو چکی ہے، آپ کا یہ جواز بھی ٹھس ہو چکا ہے کہ جی حکومت نے راستے بند کیے تھے۔ راستے اگر بند بھی کیے گئے تھے، مطلب اگر جہاں پہ جس سڑک کے اوپر آپ کا جلسہ تھا وہاں پہ اگر بلاکس لگا کر اس سڑک کو بند کیا گیا تھا، پولیس وہاں پہ موجود تھی، تو آپ کے کارکن تو بہت زیادہ کمیٹڈ ہیں، مجاہدین ہیں، تو وہ تو پیدل بھی آ سکتے ہیں۔ تو جتنے بھی لوگ آئے وہ کیسے آئے اگر راستے سارے بند تھے؟ تو یہ میری نظر میں کوئی جواز نہیں ہے۔ آپ فوری طور پر اپنی اگلی سرگرمی جو ہے اس کو منسوخ کرنے کا اعلان کریں، پہلے اپنی حکمت عملی پر نظر ڈالیں، اور اس کے بعد آپ چاہے کراچی میں کرتے ہیں، آپ چاہے لاہور میں کرتے ہیں، آپ نے چاہے اگر آپ نے اسلام آباد جانا ہے، تو پہلے آپ نے اپنے کارکنوں کو ایک بار پھر ریہرسل کروانی ہے۔ یہ اگر ریہرسل تھی اسلام آباد جانے سے پہلے، تو یہ ریہرسل تو بری طرح ناکامی سے جو چار ہو گئی ہے۔ اور یہ جو صورتحال ہے آپ دیکھیں کہ ایک سٹیج کے اوپر جہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، وہاں پر آپ دیکھیں آفتاب شیرپاہو صاحب، ان کے صاحبزادے سکندر شیرپاہو، انجینئر امیر مقام صاحب، اکرم دورانی صاحب، یا اسی طرح باقی جماعتوں کے جو پائے کے قائدین ہیں، وہاں پر اگر ایک سٹیج کے اوپر ایسے قائدین موجود ہوں جنہوں نے خطاب کرنا ہو اور آپ کے سامنے چند سو افراد کا مجمع ہو، تو پھر مزہ نہیں آتا۔ تو پھر یہ شو جو ہے، آپ ٹھیک ہے آپ نے تقریریں بھی کیں، آپ نے چونکہ سامنے میڈیا کے کیمرے لگے ہوئے تھے، آپ نے اپنی تقریروں میں بالکل اس بات کا تاثر بھی نہیں ہونے دیا کہ آپ کا جلسہ جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے، لیکن سوشل میڈیا پر ظاہر ہے کہ اس جلسے کے بخیے ادھیڑے جا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو جلسہ نہیں تھا، یہ تو جلسی تھی، بلکہ ایک شرمندگی تھی جو ہم صحافیوں نے بھی محسوس کی، اور آپ کے وہاں پر موجود جو سیاسی کارکن ہیں انہوں نے بھی محسوس کی۔ تو اس شرمندگی سے آپ نے اگر مستقبل میں بچنا ہے تو پہلے اپنی حکمت عملی کو دیکھیں، ریوزٹ کریں کہ آپ نے کہاں کہاں پر خامیاں ہیں آپ کے اندر۔ اگر آپ نے اسی طرح طاقت کے نام پر کمزوری کا مظاہرہ کرنا ہے تو پھر نہ تو حکومت کو آپ گرا سکتے ہیں، اور آپ کے پاس پھر دوسرا آپشن کیا ہے، دوسرا متبادل راستہ آپ کے پاس کیا ہے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں تو آپ نے اندازہ لگا لیا کہ عددی پوزیشن اس وقت کیا ہے۔ تو سوچیے گا، اور بہت سارا سوچیے گا، تھوڑا نہیں بہت سارا سوچیے گا۔ بہت شکریہ۔